السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قربانی کے ایام ہم پر جاری ہیں اور چل رہے ہیں۔ قربانی کے ایام میں بہت سارے غیر مقلدین حضرات یہ ہمارے نوجوان کو بہکا کر کے یہ کہتے ہیں کہ قربانی عید کے دن اور عید کے 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو قربانی کے ایام 3 دن ہیں، یعنی عید کے دن اور اس کے 2 دن، لیکن بہت سارے غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں کوئی تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں جو کہ ہمارے مذہب کو ثابت کرے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس میں اختلاف ہے ائمہ مجتہدین کا کہ قربانی آیا عید کے دن اور عید کے چوتھے دن کر سکتے ہیں یا صرف قربانی عید یا اس کے دوسرے دن یعنی 3 دن کر سکتے ہیں، اس تعلق سے ہیں۔ تو ایام قربانی کے مقدار میں ائمہ اور مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا قول ہے کہ صرف 3 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ تیسرا دن گزر جانے کے بعد چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور غیر مقلدین حضرات کے نزدیک چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ روایات کے تتبع یعنی چھان بین سے جو حقیقت سامنے آتی ہے اس سے جمہور کی تائید ہوتی ہے۔ جمہور کی تائید کا مطلب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری اور دیگر ائمہ مجتہدین، اور عقل و نقل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں کر سکتے بلکہ 3 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے دن جانور کو ذبح کرنا محض خون بہانا اور گوشت کو فراہم کرنا ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم اور صحیح حدیث اور آثار صحابہ سے جو کچھ صحت اور اعتماد کے ساتھ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قربانی صرف 3 دن جائز ہے۔ 4 دن قربانی کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یا موضوع ہیں یا مطعون ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں قرآن پاک کی دلیل دیتا ہوں قرآن کریم سے کہ 3 دن قربانی کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج آیت نمبر 27 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ ایام معلومات میں جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ اس کے تحت یعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ امام ابو بکر رازی الجساس فرماتے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 235 میں، کیا فرماتے ہیں کہ لما ثبت ان النحر الی آخرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ امر ثابت ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام ذبح ہیں اور لفظ ایام کی دلالت کم از کم 3 دنوں پر ہے تو 3 دن تو یقیناً ثابت ہو گئے اور 3 دن سے زیادتی پر کوئی دلیل نہیں، پس وہ ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور علامہ ابو بکر جساس کے مذکورۃ الصدر استدلال کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو امام بخاری نے جلد 2 صفحہ نمبر 835 میں ذکر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قربانی کرے اس کے پاس تیسری رات کے بعد قربانی کا گوشت نہ ہو۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی متعدد روایت سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اگر قربانی 4 دن تک جائز ہوتی تو آپ 4 دن تک کی اجازت دیتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن قربانی کرتا تب بھی اسے 3 دن تک گوشت رکھنے کی اجازت تھی، اور اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تاہم ابتداءً 3 دن کی تخصیص کرنا اس امر پر کافی دلیل ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ حنبلی نے اس حدیث سے 3 دن قربانی پر استدلال کیا ہے۔ اور اصول حدیث میں یہ مقرر ہے کہ جس چیز کو قیاس سے نہ بتایا جا سکے جب اس کی صحابہ خبر دیں تو وہ حکماً مرفوع ہے، اور ایام کی مقدار قیاس سے نہیں متعین کی جا سکتی، پس صحابہ کرام نے ایام کی مقدار جو بھی بیان کی ہے وہ حدیث رسول کے حکم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مختصر الکرخی بحوالہ بنایا
جلد 4 صفحہ نمبر 177 میں، اور محلی ابن حزم جلد 7 صفحہ نمبر 377 میں کیا فرماتے ہیں؟ معاذ بن مالک ثقفی سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے حضرت عمر سے سنا کہ قربانی ان 3 دنوں میں ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث مبین الحقائق والمطالب، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، عمدۃ القاری جلد 21 صفحہ نمبر 148، محلی ابن حزم جلد 7 صفحہ نمبر 377، روح المعانی جلد 17 یعنی 17 صفحہ نمبر 145، موطا امام مالک صفحہ نمبر 188 میں کہ حضرت علی نے فرمایا قربانی 3 دن ہے اور اس میں افضل پہلا دن ہے۔ اس حدیث کے 2 راویوں پر ابن حزم ظاہری نے اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا ہے؟ کہ ابن ابی لیلہ اور منحال بن عمرو۔ ابن ابی لیلہ پر ابن حزم کا یہ اعتراض ہے کہ وہ بدحافظ تھے۔ ابن ابی لیلہ کے بارے میں ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ بدحافظ تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے جواب میں اولاً گزارش یہ ہے کہ ابن ابی لیلہ صحاح کے راوی ہیں، یعنی جو صحاح کی کتاب ہے، سب سے پہلی تو میری یہی گزارش ہے کہ وہ صحاح کے راوی ہیں کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ زائدہ نے کہا ہے کہ ابن ابی لیلہ تمام اہل دنیا سے زیادہ فقیہ تھے۔ امام عجلی نے کہا کہ ابن ابی لیلہ فقیہ، صاحب سنت، بے حد سچے اور جائز الحدیث تھے، قرآن کے عالم اور لوگوں میں حسب کے اعتبار سب سے بہتر تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ نمبر 302 میں۔ یہ تو اس جو ابن حزم نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب۔ اور تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 320 میں لکھا ہے کہ جو ابن حزم نے منحال پر اعتراض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابن حزم کے منحال یہ مجروح ہیں۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اولاً تو امام بخاری، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ یہ سارے ائمہ منحال سے روایت کرتے ہیں، اور ابن معین اور نسائی نے تصریح کی ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ ابو الحسن قطان نے کہا ہے کہ جب عجلی اور ابن معین جیسے ائمہ منحال کی توثیق کر چکے ہیں تو ابن حزم ظاہری کی جرح کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی یہ 2 چیز۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن حزم کی یہ تصریح جو کر چکے ہیں کہ وہ پہلے کے بارے میں کہ ابن ابی لیلہ جو ابن حزم کی تصریح میں ہے کہ وہ بدحافظ تھے، یہ درست نہیں، اور منحال کے بارے میں جو کہا ہے کہ مجروح ہیں یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بڑے ائمہ نے ان کی تصریح ثقہ کے ساتھ کی ہے، تو لہٰذا ان کی یہ تصریح کو نہیں مانی جائے گی۔ اور ایک حدیث سنیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے، احکام القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 233، اور ابن حزم کی محلی جلد 7 صفحہ نمبر 377۔ اس حدیث کی سند میں ابن ابی لیلہ اور منحال ابن حزم کو کھٹکتے ہیں، اور میں نے جواب دے دیا ہے کہ جو کھٹکتے ہیں اس کا جواب میں نے پہلے دے چکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے موطا امام مالک صفحہ نمبر 188 کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید اور اس کے 2 دن بعد ہے۔ اس حدیث کی سند میں اسماعیل بن عیاش پر ابن حزم کا اعتراض ہے کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن یہ اعتراض ساقط ہے، کیونکہ اولاً تو اسماعیل بن عیاش پر ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کا اعتماد ہے، اور ثانیاً اس لیے کہ یعقوب بن سفیان نے کہا کہ اسماعیل ثقہ عادل ہیں، اور یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے اسماعیل سے بڑھ کر کسی کو حافظہ والا نہ پایا۔ تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 4 جلد 4 صفحہ نمبر 61۔ تو لہٰذا تہذیب التہذیب کی بات قابل اعتماد ہے جس کو علامہ ابن حجر نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قربانی 3 دن ہے، محلی ابن حزم جلد 7 صفحہ نمبر 377۔ حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کی سند میں ایک راوی ہے معاویہ بن ابو صالح۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کذب صریح ہے، یعنی ابن حزم کا یہ ایک دم بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ صحاح کے یہ سارے ائمہ معاویہ ابن ابو صالح سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ نیز ابو طالب اور ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، عجلی اور نسائی نے توثیق کی ہے، اور ابن فراش نے کہا کہ یہ صدوق ہے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، بزار نے کہا ہے کہ ثقہ ہے، اور بہتوں نے ان کو ثقہ شمار کیا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 209 سے 211 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت انس نے فرمایا، سنن بہقی کی ہے
बहावाला बिनाया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 117 और महल्ली इब्न हज़म जिल्द 7 सफ़ा नंबर 377। हज़रत अनस ने फरमाया कि कुर्बानी ईद और 2 दिन बाद है, और ये वो सनद है जिसकी सेहत पर इब्न हज़म ज़ाहिरी को भी ईमान लाना पड़ा, यानी इब्न हज़म ने भी इसकी सनद पर कोई ये अपनी जरह तादील नहीं की। चुनांचे लिखते हैं कि वला यसहु शैउन मिन हाज़ा कुल्लिही इल्ला अन अनस वहदहु, महल्ली इब्न हज़म जिल्द 7 सफ़ा नंबर 373। साहिब इस्तिज़कार ने जिक्र किया है कि हिब्र उम्मत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने भी बयान किया है कि कुर्बानी 3 दिन है। आइनी अल हिदाया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 117। लिहाजा इन तमाम अहादीसों से ये बात साबित हो गई कि कुर्बानी क्या है, 3 दिन है, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो गैर मुक़ल्लिदीन के पास कुर्बानी के चौथे दिन का दलाइल हैं वो या तो मौजू अहादीसें हैं, या तो क्या है वो मतऊन अहादीसें हैं, या वो मतरूक अहादीसें हैं, या वो ऐसी अहादीसें जिसकी सनद में क्या है जरह तादील है। ये मैं उनकी अहादीस का भी जायज़ा लेकर आपके सामने जिक्र करूं। क्या है, फरमाया जाता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि तमाम अय्याम तशरीक़ में ज़िबा है। इस हदीस की सनद में मुआविया बिन यहया है, और नसाई और इब्न मुईन और अली बिन मदीनी ने कहा कि ये ज़ईफ़ है, और इब्न अबी हातिम ने किताबुल इलल में बयान किया है ये हदीस उस सनद के साथ मौजू है। बिनाया अल हिदाया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 117, उम्दतुल कारी जिल्द 21 सफ़ा नंबर 148। ये इस हदीस की ये हो गई। मुआविया बिन यहया के बारे में इब्न हजर फरमाते हैं कि जो ज़जानी ने कहा कि ये ज़ाहिबुल हदीस है, और अबू ज़रआ ने कहा कवी नहीं, इसकी अहादीस मुनकरा है। अबू हातिम ने कहा ज़ईफ़ है। अबू दाऊद और नसई ने कहा गैर सिक़ा है। नसई ने एक जगह कहा ज़ईफ़ है, दूसरे मकाम पर कहा लैसा बिशैइन। इब्न हब्बान ने कहा ये अपने वहम से हदीस बयान करता था। साजी ने कहा कि उसकी हदीस बहुत ज़ईफ़ है। बुखारी ने ज़ुअफ़ा में शुमार किया। ज़हरी ने कहा कि उसकी अहादीस मुनकरा और मौज़ूआत के मुशाबे हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 10 सफ़ा नंबर 219-220। और इस हदीस के बारे में इब्न हजर फरमाते हैं, इब्न अदी ने इस हदीस को अबू सईद खुदरी से रिवायत किया है और कहा कि ये मुआविया बिन यहया की वजह से ज़ईफ़ है, और इब्न अबी हातिम ने कहा कि यह हदीस उसकी उस सनद के साथ मौजू है। लिहाजा इस हदीस की जरह तादील आपके सामने पेश हो गई। लिहाजा इस हदीस से मसला बनाना दुरुस्त नहीं। मवारिदुज़ ज़मान इला ज़वाइद इब्न हब्बान जिल्द 249 में क्या है जिक्र, जुबैर बिन मुतइम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अय्याम तशरीक़ में ज़बह है। इस हदीस की सनद में सुवैद बिन अब्दुल अजीज़ है। उसके बारे में इब्न हजर फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि यह मतरूकुल हदीस है। इब्न मुईन ने कहा लैसा बिशैइन, ये कुछ भी नहीं। मजीद कहा कि ज़ईफ़ है और अहकाम कुर्बानी में उसकी रिवायत जायज़ नहीं। बुखारी और इब्न साद ने कहा कि उसकी अहादीस मुनकरा है। याकूब बिन सुफियान ने कहा ज़ईफ़ है। दारमी ने कहा कि यह हदीस में गलत बयानी करता था। तिरमिज़ी ने कहा कसीरुल गलत था। नसई ने कहा गैर सिक़ा था। खिलाल ने कहा ज़ईफ़ था। बज़्ज़ार ने कहा हाफिज़ न था। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा नंबर 277। इस हदीस के बारे में हाफिज़ आइनी से सुनिए, जो लिखते हैं अपनी किताब बिनाया अल हिदाया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 117 में कि बज़्ज़ार ने इस हदीस को अपनी मुस्नद में रिवायत किया और कहा अबू हुसैन की जुबैर बिन मुतइम से मुलाकात साबित ही नहीं, लिहाजा यह हदीस मुनक़ता है। और अल्लामा इब्न हजर से सुनिए, दिराया अल हिदाया आखिरैन जिल्द सफ़ा नंबर 446 में क्या फरमाते हैं इब्न हजर, अहमद इब्न हब्बान और बज़्ज़ार ने इस हदीस को जुबैर बिन मुतइम से रिवायत किया है, और बज़्ज़ार ने कहा कि यह हदीस मुनक़ता है। और दारक़ुतनी ने 2 मुख्तलिफ सनदों इस हदीस का इखराज किया और कहा दोनों में ज़ुअफ़ है। बैहक़ी ने उसको एक सनद से रिवायत किया और कहा यह मुनक़ता है। और एक हदीस सुनिए, महल्ली इब्न हज़म जिल्द 7 सफ़ा नंबर 377। क्या अल्लामा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि अय्याम मालूमात ईद और उसके बाद 3 दिन हैं। इस सनद के एक रावी है इब्न अबी लैला। ये वही इब्न लैला हैं जो अली और इब्न अयास की सनदों में थे जिन्हें जमहूर ने पेश किया था। वहाँ इब्न हज़म ने उन सनदों को ये कहकर रद्द कर दिया था कि इब्न अबी लैला बदहाफिज थे। हैरत ये है कि इस कदर जल्द इब्न अबी लैला पर क्या
کیا ہوا؟ اعتراض ابن حزم کے حافظہ سے کیسے نکل گیا؟ اب جب اپنی بات آتی ہے تو ابن حزم کہتے ہیں کہ بدحافظ تھے، اور یہاں پر جب ان کے سند کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ کیسے بات صحیح ہوئی؟ یہ چلیے ان کے بارے میں تو ذکر نہیں، چلیے ابن ابی لیلہ کو جانے دیجئے۔ یہ ہے اس سند کے ایک اور راوی عبید اللہ بن موسیٰ، ان کے بارے میں علامہ ابن حجر تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 51 تا 53 میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ عبید اللہ بن موسیٰ احادیث میں غلط کرتا تھا، اس نے روایات سو اور احادیث رویہ میں احادیث رویہ میں بیان کیا ہے، صاحب مناکیر تھا، میں نے اس کو مکہ مکرمہ میں دیکھا اور اعراض کر لیا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ تشریع کو ثابت کرنے کے لیے احادیث منکرہ روایت کرتا تھا، اس وجہ سے اکثر لوگ اس کو ضعیف قرار دیا۔ ابو مسلم بغدادی نے کہا کہ عبید اللہ بن موسیٰ متروکین میں سے تھا، امام احمد نے اس کی تشریع کی وجہ سے اس کی روایت کو ترک کر دیا تھا۔ اور آگے سنیے، مجروح السند ہونے کے علاوہ یہ حدیث ابن عباس کی اس صحیح السند حدیث کے معارض ہے جس میں آپ نے فرمایا قربانی صرف 3 دن ہے۔ لہٰذا جو بھی احادیث غیر مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں 4 دن قربانی کی، وہ یا تو متروک الاحادیث کے اعتبار سے اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، یا اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، یا ان کے جتنے بھی راوی ہیں اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا جو احادیث میں نے 3 دن کی پیش کی اس کی سند بالکل صحیح سندوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو لوگ غیر مقلدین حضرات ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بالکل درست نہیں، لہٰذا آپ ان کو سن کر کے فیصلہ کریں کہ کون سی احادیث صحیح ہے، اور صحیح حدیث کی بنیاد پر ہم کس اعتبار سے 3 دن قربانی کرتے ہیں اور کس اعتبار سے چوتھے دن قربانی نہیں کرتے۔ تو ایام ثلاثہ یعنی 3 دن کے دلائل صحت اور قوت اور ایام اربعہ کی روایت کے وضع جرح اور ضعف سے صرف نظر بھی کر لیا جائے، صرف نظر بھی کر لیا جائے، تو بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی ان ایام میں ادا کی جائے جن میں سب کے نزدیک قربانی ادا ہو جائے، اور وہ ایام عید اور اس کے 2 دن بعد ہے۔ ثانیاً یہ کہ دلائل کے تعارض کی وجہ سے چوتھا دن کم از کم مشکوک ضرور ہو گیا، پھر کیوں نہ قربانی ان دنوں میں کی جائے جن میں قربانی کی ادائیگی یقیناً اور قطعی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کن کی دلیل زیادہ صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ غیر مقلدین حضرات کو صرف یہی ہے کہ آپس میں اعتراض اور اختلافات پیدا کرنا، لہٰذا بھائیوں آپ ان دلائل سے پرہیز کریں جس دلائل میں ضعیف ہو، اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔